ارے گشت ہو گیا؟ کتنی جماعتیں بنی؟ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو زندگی کی شکل میں آخرت کے بنانے کا پہلا اور آخری اور بہت ہی مختصر موقع عطا فرمایا ہے. نہ اس سے پہلے کوئی موقع ملا، نہ اس کے بعد کوئی موقع ملے. جو زندگی ہمیں دی گئی ہے وہ بہت تھوڑی ہے، اور جو کام ہمیں ملا ہے وہ بہت بڑا ہے. ہم جس زاویے سے، جس اینگل سے، جس طرف سے بھی اپنی زندگی کو دیکھیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ زندگی بہت مختصر ہے. اللہ نے اس کائنات کو بنایا، کب بنایا یہ اللہ جانتا ہے. قرآن حدیث میں یا پچھلی کتابوں میں کہیں اللہ نے اس کی مدت بیان نہیں فرمائی کہ میں نے کب بنایا، لیکن اندازے ہیں دین کے اعتبار سے پڑھے لکھے علماء کرام کے اور دنیا کے اعتبار سے پڑھے لکھے دنیا والوں کے، تو سب اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو اربوں خربوں سال پہلے بنایا. ایک مومن کہتا ہے اللہ نے بنایا، ایک کافر کہتا ہے خود ہی بن گیا، لیکن سب اس پر متفق ہیں کہ یہ سب ہوا ہے اربوں خربوں سال پہلے. تو ذرا تصور کریں کہ پورا جو وقت ہے وہ ہے اربوں خربوں سال، لاکھ کروڑ نہیں، ارب خرب سال. ان میں سے اللہ نے کتنا وقت ہمیں دیا ہے؟ میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اعمار امتی بین 60 و 70 سنہ. میری امت کی عمریں، ان کی دنیاوی زندگی 60 سال 70 سال کے درمیان ہوگی، اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے آگے جا سکیں گے. پھر دوسری حدیث میں ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو، عمل اچھا ہو، اس کو مبارکباد ہے، اور جس کی عمر لمبی ہو، عمل خراب ہو، وہ تو ہلاک ہو گئے. تو بہرحال اربوں خربوں سالوں میں سے ہمیں ملے ہیں 60 سال 70 سال. اللہ نے اس دنیا میں پہلے انسان کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا،
سارے انسانوں کے ابا، اسے بھی تقریباً 2 لاکھ سال ہو گئے. یعنی اگر کائنات کی عمر اربوں خربوں سال ہے تو انسانیت کی عمر 2 لاکھ سال ہے، اور اس میں سے ہمیں ملے ہیں 60 سال 70 سال. اگر ہم اپنی زندگی کا موازنہ آخرت سے کریں تو کوئی موازنہ ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں، کیونکہ وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی. کہا جاتا ہے نا، کسی بڑے فقیہ، بڑے امام نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھرو، ایک مٹھی میں سرسوں کے دانے کتنے آ جاتے ہیں؟ وہ گھر میں تو اپن گن بھی نہیں پائے. اور اس پوری زمین و آسمان کا جو خلا ہے، اسے رائی کے دانوں سے بھر دو، اور ایک پرندے سے کہو کہ 1000 سال بعد آئے اور ایک دانہ لے جائے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ دانے سب ختم ہو جائیں گے اور زندگی آخرت والی کبھی ختم نہیں ہوگی. اچھا، وہ پرندہ 1000 سال بعد کیا، 1 کروڑ سال بعد بھی آ کر اگر وہ دانہ اٹھا کے لے جائے گا تو بھی دانے ختم ہو جائیں گے اور آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. تو وہ کیا ہے، غیر محدود ہے، انلمیٹیڈ ہے. اور ہماری زندگی 1,00,000 سال کی بھی ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ختم ہونے والی ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم ایک مقابلہ کریں تو آخرت کا ایک دن 1000 سنۃ مما تعدون، تمہاری گنتی کے لحاظ سے 1000 سال کا ہے. ہمارے محلے میں کوئی بڑے میاں 100 سال کے ہو جائیں، کوئی بڑی بھی 100 سال کی ہو جائیں تو ایک قصہ بن جاتا ہے، چرچا ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ پرانا گھی کھایا ہے، پرانا گیہوں کھایا ہے انہوں نے، ان کی عمر دیکھو. پورے پاٹنی کا سب سے عمر دراز انسان 100 سال کا، اس کی پوری زندگی آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں 10 گنا کم ہے. ایک دن کے مقابلے وہ قیامت کے دن کا تو کہنا ہی کیا، 50,000 سنہ، وہ تو 50,000 سال ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، کئی ایک مرتبہ سبحان اللہ. جنت میں ایک درخت لگ گیا اور اتنا گھنا کہ اس کا سایہ اتنا لمبا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا اگر اس کے سائے میں دوڑے گا تو 100 سال میں بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. ایک سبحان اللہ کے اجر میں ملنے والے درخت کے سائے کی مسافت کے برابر بھی ہماری پوری زندگی نہیں، اتنی مختصر. اور یہ زندگی بھی جو ملی ہے اس میں سے 15 سال تو بچپن کی ہے. شریعت کہتی ہے نابالغ ہے، اس کی گواہی نہیں چلے گی. حکومت کہتی ہے کہ یہ نابالغ ہے، اس کو موبائل کی سم بھی نہیں دے سکتے. کاغذ پہ کسی بڑے کا لے کر آؤ، کاغذ پہ نابالغ ہے. تو وہ 15 سال تو دودھ دیڑی کے ہیں، سمجھ بوجھ ہوتی نہیں ہے. تجربے دار باپ جو ہے کہتا ہے یہ تیرے لیے اچھا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں میرے لیے تو کھیل اچھا ہے، میرے لیے تو مچھلی پکڑنا اچھا ہے، میرے لیے تو تیرنا اچھا ہے، میرے لیے تو پتنگ اڑانا اچھا ہے، میرے لیے تو گھومنا پھرنا اچھا ہے. سمجھ ہوتی نہیں ہے. دودھ دیڑی کی عمر 15 سال، اسے کیا گنو تو کتنے بچے، 60 میں سے تقریباً 45 سال. اور روزانہ اگر آپ بہت صوفی صاحب ہیں تو خانقاہی بزرگ بھی آپ سے کہیں گے کہ 6 گھنٹے تو ضرور سو. اور ڈاکٹر سے پوچھو گے، حکیم سے، تو کہے گا 7 گھنٹے. اور ایلوپیتھک کے ڈاکٹر سے پوچھو گے تو اپنی تحقیق کے حساب سے کہے گا 8 گھنٹے. یہ الگ بات ہے کہ جو رات میں نہیں سوتا تو وہ دن میں 10-10 گھنٹے بھی سوتا ہے تو اس کی نیند پوری نہیں ہے. بہرحال انسان 8 گھنٹے سوئے گا. جب 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سوئے گا تو 1/3 اس کا وقت گزرے گا. تو کتنا گزرا، 45 میں سے 15 سال، اب بچے 30 سال. اس 30 سال میں بڑھاپا بھی، بیماری بھی، شادی بیاہ بھی، اور کمانا بھی، پکانا بھی، کھانا بھی، جانے کتنے جھمیلے ہیں. اسی لیے کہا شاعر نے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار. ارے صاحب بس اب یہ زمین بکنے والی ہے، وہ کیسا آنے والا ہے.
یہ پروجیکٹ بس اب تو ملائی کھانے کا وقت آ رہا ہے، وہ تو کبھی نہیں آتا، جنازہ نکل جاتا، انتظار ہی انتظار، دو آرزو سینکشن ہو گیا، دو انتظار میں گزرے، ہو گئے کام دنیا سے۔ موت برحق ہے، کبھی بھی آ سکتا۔ اچھا یہ جو تھوڑا سا وقت ہے نا، یہ بھی یقینی نہیں کہ صاحب گارنٹی ہے وارنٹی ہے کہ یہ پورا ملے گا، نہیں نہیں، یہ بھی غیر یقینی ہے، کب ختم ہو جائے کوئی خبر نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اللہ نے جب موت اور زندگی کا اپنے کتاب میں ذکر کیا نا، تو فرمایا خلق الموت والحیات، پہلے موت کا ذکر کیا کیونکہ موت ہے حق، اور موت ہے اصل، اور موت ہے سچ، اور زندگی ہے کھیل تماشا۔ تو فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت بنائی اور زندگی بنائی۔ تو موت حق ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کیسے عجیب انداز میں اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے جاءت سکرۃ الموت بالحق، دیکھ موت کا نشہ سچی میں آ گیا۔ ابھی تک تو یہ اعلان کسی اور کا ہوتا تھا، مؤذن صاحب مسجد میں، نہایت ہی افسوس کہ ہمارے بھوپال میں اعلان ایسے ہی ہوتا ہے، بھوپال آپ کا بھی ہے لیکن آپ کے علاقے کے اعلان مختلف ہوتے ہیں، وہاں کے تھوڑے مختلف۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں مسجد میں نماز جنازہ ہوگی، فلاں قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ یہ اعلان اتنا سنا کہ اس کا لہجہ سب کو یاد ہو گیا۔ اب اگر آواز سنائی بھی نہیں دے رہی ہو نا، کٹ کٹ کے آ رہی ہو، تو بھی سمجھ میں آ جائے گا کسی کے انتقال کا اعلان ہو رہا ہے۔ ارے یہ اعلان ابھی کسی اور کا ہو رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ میرا ہو رہا ہوگا، ایک دن آئے گا کہ آپ کا ہو رہا ہوگا۔ تو اس منظر کشی کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے جاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ دیکھ موت کا نشہ سچی میں آ گیا۔ ابھی تک تو جھوٹ موٹ تھا، ابھی تو قصہ تھا دوسرے کا، کہانی تھی غیروں کی، اب تو یہ تیرے ہی گھر میں آ گئی ہے، موت تیرے پاس آ گئی بالحق، سچی۔ اور یہ وہ موضوع ہے جسے تو ٹالا کرتا تھا، شادی کا تذکرہ، کھیلوں کا تذکرہ، بازار کا تذکرہ، بونی کا تذکرہ، کٹنی کا تذکرہ، سورے تذکروں میں سب سے کم کس کا تذکرہ؟ موت کا تذکرہ۔ اس کو ٹالا کرتا تھا۔ بسا اوقات تو کہتے ہیں یار ابھی تو جوان ہے، یہ تو شادی کا گھر ہے، یہ کہاں تم موت کا؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کر، اور موت کو انسان بھولا بیٹھا۔ اور اللہ قرآن میں ایک وہ جگہ نہیں، کئی جگہ، کلا، سنو، ہوشیار ہو جاؤ، اذا بلغت التراقیہ، اس لمحے کو یاد رکھو، وہ دن نہیں بلکہ وہ لمحہ یاد رکھو جب تمہاری سانس تمہارے نرغٹے میں آ کے پھنس جائے گی، اور تمہاری روح تمہاری ہنسلی میں آ کر اٹک جائے گی۔ وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ اب دوائیں ایکشن کی جگہ ری ایکشن کر رہی ہیں، الٹا اثر کر رہی ہیں، اور اس کو انجیکشن نہیں لگا سکتے، اور وینٹیلیٹر کی جو مشین ہے اس میں سے اب بیپ بیپ کی آوازیں آ رہی ہیں، بلڈ پریشر اوپر نیچے، شوگر اوپر نیچے۔ وقیل من راق، ڈاکٹر صاحب کیا کریں؟ اب تو دم کرنے والے کو بلاؤ، ہمارا کام تو ختم ہو گیا، اب تو مولوی صاحب کو بلاؤ۔ وقیل من راق، دم کرنے والے کو بلاؤ۔ وظن انہ الفراق، اور یقین ہو جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا۔ وہ کاروباری سفر 2-3 دن کے ہوتے تھے، اسے ہم اور ہمارے گھر والے جدائی سمجھتے تھے۔ وہ مدرسے میں جا کے بچہ پڑھتا تھا، اس کو جدائی سمجھتے تھے۔ وہ چلے 4 مہینے لگانے جاتے تھے، اسے جدائی سمجھتے، وہ تھوڑی کوئی جدائی تھی۔ جدائی تو اب ہے، ون وے روڈ ہے، جانا ہی جانا ہے، واپس نہیں آنا ہے۔ وظن انہ الفراق، جدائی کا وقت آ گیا۔ وہ کپڑے جو بڑے مہنگے سرف سے دھلوائے
اور بڑی گرم پریس سے اس پہ استری کروائی اور بڑے جتن سے اسے زیب و تن کیا، اور وہ غسل دینے والا آیا اور اس نے بڑی بے دردی سے انہیں کاٹا اور ایک طرف کو اٹھا کے رکھ دیا، کپڑوں سے بھی جدا ہو گئے، وہ گھڑی جس کا نشان جلد پہ پڑ گیا اسے بھی اتار کے ایک طرف رکھ دیا، وہ چشمہ جس کے بغیر تو پہچانے نہیں جاتے اسے بھی اٹھا کے الگ رکھ دیا، اور وہ بیوی جو زندگی بھر کے ساتھ تھی آج کونے میں آنسو بہا رہی ہے، دو بول تسلی کے اس سے بول نہیں سکتے، اور وہ بچے جن سے بڑی محبت تھی تڑپ رہے کندھا ہلا ہلا کے کہ ابا اٹھو، اور ابا دو باتیں ان سے نہیں کر سکتے۔ یہ ہے جدائی کا وقت، وہ گھر زندگی بھر کی کمائی سے جو گھر بنایا تھا اس سے بھی نکالے جا رہے ہیں۔ وظن انہ الفراق، جدائی کا وقت آ گیا۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلیاں پنڈلیوں سے ٹکرانے لگی۔ الی ربک یومئذ المساق، سنو یہ دن ہے تمہارے رب کے سامنے تمہاری حاضری کا، اسے مت بھولنا۔ اور نادان انسان یوم پیدائش کو یاد رکھتا ہے اور موت کے دن کو بھول جاتا ہے، برتھ ڈے کو یاد رکھتا ہے اور جس دن مرے گا اسے بھول جاتا ہے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ موت کو یاد کرو۔ ارے بھائی پیدا ہو کے تم نے کون سا تیر مارا ہے جو لوگوں سے کہہ رہے ہو کہ میری برتھ ڈے مناؤ، میری خوشیاں مناؤ، اور سوشل میڈیا پہ فوٹو ڈال رہے آج میری برتھ ڈے ہے۔ آپ نے کون سا تیر مار لیا دنیا میں؟ ارے دنیا میں آگے تو انسان پھنس گیا، اب پتہ نہیں آگے جنت ہے کہ جہنم ہے۔ جب تک پیدا نہیں ہوا تھا تو جنت جہنم پر کوئی اب آ گئے ہیں، اب تو پھنس گئے ہیں۔ اب تو کیا ہوگا؟ پیدا ہو گئے تو پھنس گئے، تو موت آ رہی ہے۔ اور جیسے زندگی جی جاتی ہے نا ویسے موت آتی ہے، اور جیسے موت آتی ہے ویسے انسان کو اٹھایا جاتا ہے۔ ہمارے ایک تعلقات والے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، زندگی بھر کاروبار میں لگے رہے، بس صبح سے شام تک۔ وہ کبھی کہہ دو نا جماعت کا، ارے جماعت تو ان لوگوں کا کام ہے، ہماری تو صاحب اتنی مصروفیت، اتنی فرصت، کبھی غصے میں کبھی مذاق میں، تم لوگوں کو کوئی کام ہی نہیں ہے، بس آ جاتے ہو۔ اور بس صبح سے شام تک ان کا ایک کاروبار تھا، وہ کاروبار میں لگے رہتے اور شام کو جاؤ تو اپنے پیسے گنتے رہتے۔ الحمدللہ نماز پڑھتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن زندگی بھر جو ہے حرام حلال کی پرواہ نہیں، اور جماعت وماعت سے کوئی تعلق نہیں، دین کا کام بس یہ کر لیا، گنگا نہا لی ہے، نماز پڑھ لی، اب اور بات مت بولو ہم سے۔ زندگی بھر بس نوٹ، شام کو نوٹ گن رہے ہیں اور صبح گلہ پہ گلہ چلا آ رہا ہے۔ تو ہم جاتے تھے عام طور پہ، کبھی اچھا ان سے تعلق تھا، تو ایک مرتبہ خبر آئی کہ صاحب بہت بیمار ہیں، آپ جاتے دم کر دیجیے۔ میرے دادا کے ساتھیوں میں سے تھے، جب بھی جاتا تھا تو ملتے تھے، جیسے بھی کبھی چھیڑتے، کبھی غصہ، کبھی مذاق۔ تو میں گیا تو وہ اپنے بستر کے اوپر بیٹھے تھے آلتی پالتی مار کے، اور ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ آتے تھے، ہاں آئیے آئیے، آ گئے تشکیل کرنے، آ گئے جماعت والے، یا کبھی کچھ کھا لو، کبھی چائے پی لو۔ لیکن آج جب پہنچا ہوں تو میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب لے لیا، انہوں نے مجھے یوں دیکھا خالی آنکھوں سے، مجھے ان کی آنکھوں کا خالی پن آج تک یاد ہے، اور جب بھی یاد آ جاتا ہے تو مجھے خود بھی ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ایسے آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے میں گیا، ہاتھوں میں جو ہے اس زمانے کے اندر 100 کے نوٹ چلتے تھے، 500 کا نوٹ بھی اتنا نہیں چلتا تھا، ایک گڈی ایک ہاتھ میں، دوسری گڈی دوسرے ہاتھ میں، اور ایسے بیٹھے ہوئے اور ان نوٹوں کو دیکھ رہے۔ سلام کیا تو یوں اٹھا کے دیکھا، پھر ان نوٹوں کو دیکھنے لگے، میں نے کچھ بات کرنا چاہا، کوئی جواب نہیں دیا، تو مجھے ایک وحشت سی ہوئی، میں نے جلدی سے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، دم کرا، گھر سے نکل آیا، اور منٹوں کے بعد خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ زندگی بھر نوٹ گنتا رہا آدمی، اور جب مرا تو نوٹوں کو تکتا ہوا۔ اب یہ نوٹ کوئی نفع نہیں دے رہا ہے، انسان یہی چھوڑ کے جانے والا ہے، لیکن دیکھو خاتمہ کیسا ہو رہا ہے۔ ارے جب صبح سے شام تک بھگے بیچنے والا نیند میں کہتا ہے چھوٹا پھگا 10 کا، بڑا پھگا 5 کا، جب مونگ پھلی والا رات میں آوازیں لگاتا ہے، سوتے میں بڑبڑاتا ہے کڑاکے والی گرم گرم مونگ پھلی، تو ایسی زندگی جب انسان جیے گا
اور جب اس کا نشہ موت کا سوار ہوگا تو جو زندگی بھر کام کیا ہے کیا وہ موت کے بعد اس کی زبان پہ نہیں آئے؟ میں تو کہتا ہوں کہ کیسی ٹوٹی پھوٹی تبلیغ کر رہا ہو انسان، اگرچہ اس کی زندگی میں پس پردہ گناہ بھی ہو، اللہ اسے معاف فرمائے، لیکن آواز تو اللہ کی لگاتے لگاتے زندگی گزر رہی ہے نا۔ اللہ، لا الہ الا اللہ، ایمان بناؤ، کیا اخلاص بھی نہیں ہے، لیکن زبان پہ تو اللہ اللہ ہے۔ اس اللہ اللہ کی برکت سے قوی امید ہے کہ مرتے وقت بھی زبان پہ اللہ اللہ ہو۔ میں بچپن میں میرے ساتھ ابھی ساتھیاں میں انہوں نے وہ گلی دکھائی کل کہ میں یہاں سے پیدل اپنا سپارہ لے کے پڑھنے جاتا تھا، کچی مسجد مفتی صاحب کے باغ ہمارے محلے ہیں بھوپال کے، تو راستے میں جاتا، کچی مسجد مرکز تھا شاہجہاں آباد کا، اس طرف کو ایک بزرگ آتے، ماسٹر امجد یار خان ان کا نام تھا، پوری زندگی تبلیغ میں لگے، اور گھر والے بھی ان کے اس پہ شکوہ کرتے تھے، ان کی اہلیہ بھی شکوہ کرتی تھی، گھر تو دیکھتے نہیں ہیں، جماعت میں لگے رہتے ہیں، ایک ہاتھ میں لکڑی کا عصا، دوسرے ہاتھ میں کپڑے کی تھیلی، نظر زمین پہ گڑی ہوئی، چلے جانے۔ میں کراس ہوتا صبح بالکل 5 یا 6 سال میری عمر، میں ان سے کراس ہوتا، میں انہیں سلام کرتا، وہ جواب مسکرا کے دیتے، وہ مرکز کو چلے جاتے، میں مفتی صاحب کے مدرسے کو چلا جاتا۔ ایسا میں نے انہیں دیکھا زندگی بھر تبلیغ، پھر ہم مدرسے چلے گئے، پھر سال لگا لیا جماعت میں، پھر ایک بار اماں نے بتایا کہ ماسٹر صاحب کی طبیعت خراب ہے، جا کے ان سے ملا۔ اب میں گیا، میں نے پوچھا تو پتا چلا کہ صاحب کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، وہ صاحب فراش ہیں بالکل، اتنے مہینے ہو گئے اور طبیعت بہت خراب ہے۔ لیکن جب جا کے ان سے ملا تو چہرہ ایسا دمک رہا جیسے کوئی 17-18 سال کا نوجوان، اور عمر ان کی 90 کراس ہو چکی تھی، اور وہ مجھے مسکرا کے دیکھ رہے، اتنی تکلیف میں کہ پورے جسم پہ پیچھے زخم ہو گئے لیٹنے کی وجہ سے، لیکن چہرے کے اوپر خوشی، چہرے کے اوپر چمک، دانتوں میں سے نور جھڑتا ہوا نظر آ رہا۔ تو پھر میں ان کے پاس بیٹھا رہا، کچھ پڑھتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے ایسے، زبان میں جو طاقت نہیں تھی بولنے کی، ایسے ہاتھ اٹھایا، بالکل واضح ایسے انگلی اٹھائی، اور آسمان کی طرف ایسے دیکھا، اور پھر ہاتھ ان کا زمین واپس ان کے پیٹ کے اوپر گر گیا۔ میں نے ذرا ٹٹولا، پھر ان کے بیٹے کو لے کر آیا، میرے سگے پھپھا ہیں ان کے بیٹے، میں لایا، ذرا دیکھو، اور بھی پڑوسی آ گئے، پتہ چلا انتقال ہو گیا۔ جس نے زندگی بھر اللہ اللہ کرا، آخر میں شہادت کا اشارہ کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ جس نے زندگی بھر پیسہ کرا، نوٹوں کی گڈیاں تکتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ یہ موت ایسے ایسے رنگ دکھاتی ہے معاشرے میں کہ کوئی حد نہیں۔ ابھی کورونا کے زمانے میں بڑے بڑے ماہر پالیٹیشین، بڑی زمینیں، بڑے بنگلے، اور اپنے یتیم بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ان یتیم بچوں سے بھی لوگوں نے ساری پراپرٹیوں کو چھین لیا، آج ان بچوں کے کھانے کے لالے پڑے۔ یہ دنیا کیا دے گی؟ ہمارے ایک دوست تھے، مولوی قسم کے حافظ صاحب ہوتے ہیں، جو مولوی صاحب ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کے دوست ہر عمر کے ہوتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی مسئلے پوچھتے ہیں۔ تو وہ کافی عمر تھی ان کی، لیکن میرا کافی تعلق تھا، اور بہت ان کا روز تقریباً ایک بار ایک کال آ جاتا، ہفتے میں ایک آدھ بار ضرور زبردستی مجھے بلا کے کہتے کھانا کھاؤ کھانا۔ اب پتا چلا کئی مہینوں سے ان کا نہ کوئی فون آیا، نہ انہوں نے مجھے بلایا، تو مجھے فکر ہوئی، تو میں نے انہیں فون لگایا، تو کہنے لگے میں فلاں جگہ پہ میرا گھر بن رہا ہے کوہ فضا میں، آپ وہاں پہ آ جائیے۔ میں پہنچا تو پتا چلا کہ صاحب ہر طرف بس شور و غوغا ہے، ادھر مستری ہے، ادھر پلمبر ہے، ادھر گٹی ہے، ادھر ریت ہے، اور ان کے کپڑے بھی جو ہے عام طور پہ بالکل اجلے کپڑے پہننے والے غبار میں ہیں، اور کہنے لگے مولانا گھر بنانا بہت مشکل کام ہے، پوری زندگی کا پیسہ جمع میں نے لگا دیا پلاٹ میں اور گھر میں، اور اتنا تو وقت لگ گیا، کوئی ہوش ہی نہیں ہے اب تو، اور لیکن الحمدللہ اب میرا مکان ہو گیا ہے پورا بن گیا، اور انشاءاللہ یہ جو اگلا جمعہ آ رہا ہے، اس جمعے کو چھوڑ کے اس کا اگلا والا جو جمعہ ہے، اس میں آپ کے جتنے بیان، جتنے جلسے، جو آپ کے عذر، جو آپ کے بہانے، سب کینسل کرو، اس دن میرے یہاں قرآن خوانی ہوگی۔ میں نے کہا بالکل حاضر ہیں انشاءاللہ، ہم کینسل کر کے، واقعی میں کینسل کر کے اس دن کے سارے پروگرام طے کر لیا کہ جانا ہے۔ پھر 14 دن گزر گئے، جمعرات کے دن فون کرا کہ بھائی کل آنا ہے، جو فون کرا تو ان کے بیٹے نے اٹھایا، اور بیٹے نے یہ کہا کہ ابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، حمیدیہ لے آئے تھے، اور ابھی 5 منٹ پہلے ابا کا انتقال ہو گیا۔ اب میں
ان کے گھر پہنچا شاہجہاں آباد میں، ایک پتلی سی گلی میں جس کا دوسرا چھور نہیں تھا، بند تھی، اس میں پیچھے ایک مکان تھا بڑا سا، اس میں کرائے سے رہ رہے تھے گھر بننے کے زمانے میں، کہ جب تک گھر بن رہا ہے اس میں رہ رہا ہے۔ تو میں وہاں پہنچا، خبر آئی کہ وہاں سے جنازہ چلنے والا ہے حمیدیہ ہاسپٹل سے۔ تو میں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ یہ جو ہے بڑی سکری گلی ہے، پتلی سی، اس میں جنازہ جائے گا اور پھر اس کو گھمانے میں مشکل ہوگی، اور پانی کا بھی صحیح انتظام نہیں ہے یہاں پہ، اور مہمان بھی کہاں رکیں گے۔ تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ وہ چھوٹے بھائی سے آپ کی کہیے کہ وہ جنازہ کوہ فضا والے گھر پہنچے۔ کوہ فضا والا گھر بن کے تیار ہے، اس میں بڑا سا دالان ہے، بڑا صحن ہے، باہر گیرج ہے، پارکنگ کی جگہ ہے، پانی بھی ہے، اور مہمانوں کو بیٹھنے کی بھی جگہ ہوگی، ٹھہرنے کی، بہت بڑا گھر بنایا گا۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے مشورہ کر کے آتا ہوں، اندر چلے گئے۔ پھر ان کے جو مرحوم کے چھوٹے بھائی آئے، دوسرا گھر تھا اس میں سے نکل کے، میں نے ان سے یہ بات کہی، وہ بھی اندر چلے گئے۔ پھر ایک آدھ رشتے دار سے کہا، وہ بھی اندر، کوئی واپس جاتا واپس نہیں آتا۔ پھر ان کے داماد آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ ارے وہ اندر یہ مشورہ ہو رہا تھا، تو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے گھر سے جنازہ اٹھے گا تو اچھا نہیں لگے۔ جس انسان نے اپنا سارا پیسہ اس گھر میں لگایا، ساری صلاحیت اس گھر میں لگائی، زندگی بھر کی کمائی اس گھر میں لگائی، دنیا نے یہ منظر دکھایا کہ اس کا جنازہ بھی اس گھر سے نہیں اٹھ سکتا۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی مل نہ سکی کوئے یار۔ کہ اپنے علاقے میں بہادر شاہ ظفر ہوگا پورے ہندوستان کا بادشاہ، لیکن وہاں کالے پانی کے جنگلوں میں اور وہاں کے قید خانوں میں انتقال ہو رہا ہے، وہاں دفنایا جا رہا ہے، سرزمین ہندوستان کی 1-2 گز زمین بھی اسے نصیب نہیں ہوئی۔ یہ منظر کتنا دنیا میں انسان، اللہ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ روئے زمین پہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے، جتنی چمک دمک ہے، جتنا یہ شور و غوغا ہے، یہ جتنی سٹیز، یہ سارے شہر ہیں، یہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں اور حکومتیں ہیں اور پارلیمنٹ ہیں اور فوجیں ہیں اور ساری نیتا گیری ہے، یہ سب بڑا دکھاوے کی چیزیں ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، اور ہم نے انہیں ایسا بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ دنیا کے انسانوں کو آزمائیں کہ ان سارے حال میں رہ کر کون اچھا عمل کرتا ہے۔ جنگل بیابان ہو، وہاں پہ نہ کوئی بازار ہو، نہ کوئی بڑی عمارت ہو، نہ سینما ہال ہو، نہ وہاں پر کوئی پارٹی ہو، نہ وہاں پہ کوئی حسن و جمال ہو، تو وہاں تو سبھی صوفی بن جائیں گے۔ اب بن کے دکھاؤ نیک، اس ماحول میں رہ کے اللہ یہ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے امتحان کے لیے دنیا بنائی، اور جس دن امتحان ختم تو دنیا ختم۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس پورے نظام کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے۔ مدرسے کا یا اسکول کا امتحان حال ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں گے وہاں ایک نظام ہوتا ہے، ہر کوئی اندر نہیں جا سکتا، پہلے رول نمبر دکھاؤ، آئیڈینٹی کارڈ دکھاؤ، اور اندر گئے تو ہر چیز سلیقے سے جمی ہے، ٹیبل، کرسی، ٹیچر، پانی، پنکھا، ہر چیز ایک نظام ہے۔ کب تک یہ نظام چلتا ہے؟ جب تک کہ آخری طالب علم امتحان حال میں بیٹھا ہوا، وہ سب سے بدھو، آخر والا، کمزور طالب علم، جب تک امتحان سے فارغ نہیں ہو جائے گا، تب تک یہ امتحان حال کا نظام چلے۔ اور جب وہ اٹھ کے چلا گیا، اب سب نے چین کی سانس لی، اب سارے ٹیچر اکٹھا ہو کے ناشتہ کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، اب کوئی آئے جائے کسی کو پرواہ نہیں، اب ٹیبل کہاں اور کرسی کہاں اور پنکھا بند اور پانی کا کوئی ذمہ داری نہیں، سب ختم، امتحان ختم، نظام ختم۔ تو یہ دنیا ایک امتحان حال ہے، اور اس کا رول نمبر ایمان ہے۔ جتنے بھی ایمان والے ہیں سب اس امتحان کے شریک ہیں، اور جب تک وہ اللہ اللہ کہنے والا آخری ایمان والا دنیا میں ہے، دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ اور جیسے ہی وہ مر کے دنیا سے گیا، وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اللہ فرماتا ہے ہم اسے سب کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے۔ تو ہم امتحان حال میں ہیں۔ امتحان حال میں کیا کسی کو یہ سوچے گا کہ یہاں مجھے مرغ و مسلم نصیب ہو جائے، یہاں مجھے چاؤمین اور نوڈل مل جائے، اور مجھے یہاں پر جو ہے گدے لگا دو، صوفے
کسی کو نہیں. امتحان حال میں تو بس یہ ٹینشن ہے کس طریقے سے میں پاس ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی ٹینشن اور اسی فکر میں تمہیں زندگی گزارنا چاہیے. دنیا میں ایسے رہو، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے. مسافر او عابر سبیل، یا راستہ گزرنے والا ہوتا ہے. کون ہے بے وقوف جو اس اسٹیشن پہ جائے اور کہے کہ لاؤ بھائی ذرا اچھے اچھے صوفے لا کے یہاں پر رکھو میرے پیسوں سے، اور جاؤ میرے پیسوں سے ایک اچھی سینری لے کر آؤ اور اسے دیوار پہ لگاؤ. کون پلیٹ فارم ہے یہ میرا گھر نہیں ہے. کچھ تو بد تہذیب لوگ وہیں پہ تھوک رہے ہیں، یوں کر کے یوں کر کے. اپنے گھر میں تھوکیں گے، وہ گھر ہمارا ہے. پلیٹ فارم یہ تو سرکار کا ہے، یہ تو ہمارا نہیں. تو جیسے پلیٹ فارم تمہارا نہیں ہے، جیسے کوئی درخت کا سایہ تمہارا نہیں، جیسے رستہ تمہارا نہیں، ایسے دنیا تمہاری نہیں. تو کہا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہے، او عابر سبیل، یا راستہ گزرنے والا ہے. اچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود اس زندگی کو جیا، پھر آپ نے فرمایا. آپ کی بات وہ نہیں تھی کہ زبان سے تو سب کہہ رہے ہیں لیکن عمل تو 10 گنا ہے. اگر نبی ایک بات کہتے ہیں تو اس پہ آپ کا عمل 10 گنا، اس پہ آپ کا عمل 100 گنا ہوتا. اب آپ اللہ کے نبی کی پیاری زندگی کو، آپ کی سیرت کو اٹھا کے دیکھو، ذرا پوچھو علماء سے کہ میں تو گدوں پہ سوتا ہوں، روئی کے موٹے موٹے گدے ہیں، اور اب تو ڈنلپ کے گدے آنے لگے ہیں، یہ نرم نرم گدوں پہ میں سوتا ہوں. ذرا مجھے بتاؤ میرے نبی کس پہ سوتے تھے؟ تو پتہ چلے گا کہ ایسی چٹائی ہوتی تھی جس کے نشان آپ کے گورے جسم پہ پڑ جاتے. اور صاحب میرے گھر کے اندر بہت سارے برتن ہیں، بالکنی پہ سجے ہوئے ہیں، برتن پہ کٹورے اور کپ پہ کپ اور گلاسوں پہ گلاس، اور چائنا کے بھی، بون چائنا کے بھی، اور چینی کے بھی، اور فائبر کے بھی، اور ڈبے میں پیک رکھے ہوئے ہیں. اور پھر بھی گھر والے کہتے ہیں کہ اس عید پہ اور اپن برتن لے آئے. میں نے تو برتنوں کا ڈھیر ہے، لیکن اللہ کے نبی کے گھر میں برتن کیسے تھے، کتنے تھے ذرا بتاؤ. تو اللہ کے نبی کے خادم سے کسی نے پوچھا کہ اے فلاں، تم نے 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، اللہ کے نبی کے گھر کے اندر کتنے برتن تھے، کیسے برتن تھے؟ تو خیمے میں گئے، لکڑی کا ایک پیالہ لائے اور کہا کہ دیکھو اے اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے دارو، یہ اللہ کے نبی کے گھر کے برتن ہیں. ایک لکڑی کا پیالہ، اور وہ چٹکا ہوا تھا، اس میں لوہے کے پترے لگے ہوئے تھے، پیبند لگے ہوئے تھے. تو کہا یہ اللہ کے برتن، یہ اللہ کے نبی کے گھر کے برتن ہیں. وہ اس میں آپ دودھ پی رہے ہیں، اس میں نبیذ پی رہے ہیں، اس میں کھانا کھا رہے ہیں، کبھی کبھی اس سے وضو کر رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی کے گھر کے برتن. اللہ کے نبی کا گھر کیسا تھا؟ میرا گھر تو 4 کمروں کا ہے، میرا گھر تو 10 کمروں کا ہے، اس میں دالان بھی ہے، اس میں صحن بھی ہے. اللہ کے نبی کا گھر کیسا تھا؟ تو کہنے والا کہتا ہے راوی کہ اللہ کے نبی کا گھر اتنا بڑا تھا کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کو، امت کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو، آپ کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پیروں کو ہٹانا پڑتا تھا، تب اللہ کے نبی کا سجدہ ہوتا تھا. اتنا بڑا گھر نہیں ہے کہ 2 لوگ ایک ساتھ آرام کر لیں یا 2 لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ لیں. کیونکہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو دونوں ایک ساتھ ایسے کھڑے ہو جائیں گے اور 2 لوگ ایسے آرام کر لیں گے. لیکن گھر اتنا بڑا ہے کہ اگر دونوں آرام کر لیں گے تو ٹھیک ہے، دونوں نماز پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک آرام کر رہا ہے اور دوسرا نماز پڑھ رہا ہے تو پھر آرام کرنے والے کو پیروں کو ہٹانا پڑے گا. تب اللہ کے نبیوں کے سردار کا یہ جھوپڑا، اس میں آپ رہتے ہیں، کھجور کے ٹٹے دیواروں کی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں اور سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو سر اوپر کو ٹکرا رہا ہے. یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے. آپ کے بدن کے اوپر کپڑے ایسے موٹے کہ پسینوں پہ پسینے آ رہے ہیں، اور آپ کا کھانا ایسا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے دنیا سے پردہ کر لیا، وَلَمْ يَجِدْ مِنَ الدَّخْلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ، آپ کو ردی اور سستی قسم کی کھجوریں بھی اتنی نہیں ملی جس سے آپ کا پیٹ بھر جاتا. ایک مرتبہ دسترخوان پہ بیٹھی تھی اور نوالا توڑا اور سالن میں بھگویا اور کھانے لگی تو ہاتھ کانپنے لگی، نوالا چھوٹ کے گرا، تڑپ کے رونے لگی.
تو آپ کی سگی بہن اسما رضی اللہ عنہا کے بیٹے، یعنی آپ ان کی خالہ ہیں، وہ آپ کے جو ہے بھانجے ہیں، کہنے لگے خالہ جان کیا ہو گیا، آپ رو کیوں رہی ہیں، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ تو کہنے لگی مجھے اللہ کے نبی کا زمانہ یاد آ گیا، اللہ کے نبی کے پورے گھر والوں نے، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاند دیکھا، پھر دوسرا چاند دیکھا یعنی 1 مہینہ گزرا، پھر تیسرا چاند دیکھا یعنی 2 مہینے گزرے، 2 مہینے گزر گئے، نہ تو چولہا جلا نہ کھانا پکا۔ یہ اللہ کے نبی کے گھر کا حال ہے، نہ چولہا جلا ہے نہ کھانا پکا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پانی مانگا، اللہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے پانی مانگ لیا، تو اب لوگوں نے بڑے اہتمام سے پانی پیش کیا، تو جو پانی بھر کے لایا اس میں شہد ملا دیا۔ شہد کوئی ایسی ان کا چیز تو نہیں ہے، اور دیہات میں تو بالکل بھی نہیں، لیکن وہ ملا دیا۔ ایسا کوئی روح افزا کی طرح کہیں بازار سے خریدنے کی نوبت بھی نہیں آتی، بعض مرتبہ گھر گھر میں مل جاتا ہے، تو وہ شہد ملایا۔ اب انہوں نے جیسے پینا چاہا تو اس میں انہیں خوشبو آئی، تو کہنے لگے اوہو ابو بکر شہد کا شربت پیے گا، حالانکہ اس نے اللہ کے نبی کا یہ حال دیکھا ہے کہ کئی کئی چاند گزر جاتے تھے لیکن اللہ کے نبی کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، اور وہ پانی رکھا اور روتے ہوئے اپنے گھر میں چلے گئے۔ یہ اللہ کے نبی نے زندگی کو جیا، حالانکہ اس کو ہمارے اوپر فرض نہیں کیا کہ اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کر لی تو حرام ہو جائے گا۔ امت بیچاری بہت کمزور ہے اور نبی بہت محبت کرتے ہیں، تو آزادی دے دی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم یہ ہو کہ اپنی چاہتوں کو نہ بڑھاؤ۔ جو اللہ نے دیا ہے 4 کمروں کا یا 5 کمروں کا گھر، اس کے بارے میں یہ تمنا دل میں لے کے مت بیٹھو کہ اب بڑا گھر بنے، اسی تمنا اور اسی فکر میں وقت گزر رہا ہے۔ اور صاحب جو کھانا اللہ نے دیا ہے صبر شکر سے کھاؤ، اب ان تمناؤں میں مت رہو کہ روز مرغہ مسلح اڑانا ہے۔ جو لباس اللہ نے دیا ہے اسی پہ شکر کرو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دنیا کی زندگی کو ایسے جیا کیونکہ آپ کو احساس تھا کہ امت کو بتانا ہے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، قبر کے اندر بھی سوال ہو رہا ہے اور محشر کے اندر بھی سوال ہو رہا ہے۔ قیامت کا دن کتنا خطرناک، دنیا کے اندر اگر کبھی سوال ہو، حساب کتاب ہو تو خاموشی سے ہوتا ہے، ایک خاموشی ہوتی ہے، بچے شور کریں تو بھئی ذرا ان کو ہٹا دو، امتحان حال میں شور شرابے کی آواز نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا جو امتحان ہوگا وہ ہنگاموں کے بیچ میں ہوگا، بڑے ہنگامے، وہ قیامت کے دن کا زلزلہ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ جیسے کوئی بادشاہ اپنے رعایا کو ڈرائے تو تلوار دکھاتا ہے، ڈرو میرے پاس تلوار ہے۔ کوئی استاد اپنے طلبہ کو ڈرائے تو سنٹی دکھاتا ہے، ڈنڈی دکھاتا ہے کہ دیکھو صحیح سے چلنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے تو قیامت کو سامنے کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم یہ دیکھو گے کہ اس کے جھٹکے اور اس کے صدمے کی وجہ سے حاملہ عورتیں اپنے حمل ساقط کر دیں گی، اور محبت کی دعوے دار مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو اپنے آنچلوں سے نوچ کر اور گودوں سے اٹھا کر پھینک کر بھاگ جائیں گی۔ تری الناس سکارا، لوگ تمہیں نشے میں نظر آئیں گے، ان کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، جسم ڈول رہے ہیں، ان کے چہرے ان کے کندھوں پہ ڈھلک گئے، ان کے منہ کھلے رہ گئے، ان کی آنکھیں پتھرا گئیں، حالت نشے کی سی ہے۔ وما ہم بسکارا، لیکن نشہ نہیں ہے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے جو ان کے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے انسان صدمے میں ہو، کھو جاتا ہے، اس کی سٹی بٹی گم ہو جاتی ہے، اور انسان کا یہ حال کیوں نہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں بار بار قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ اگر قرآن کو اٹھا کر دیکھو، اگر اس میں ایک مرتبہ یوم، اگر قرآن میں یوم کا لفظ، یوم مانے ہوتا ہے دن، دن کو عربی میں کہتے ہیں یوم،
اگر 1000 مرتبہ یوم کا لفظ آیا ہے قرآن میں دن کا تذکرہ، تو اس سے 900 مرتبہ قیامت کا دن مراد ہے، اور ہمارے دنوں کا تذکرہ 100 مرتبہ، اور قیامت کے دن کا تذکرہ 900 مرتبہ، کہ 90% تمہیں قیامت کے دن کو یاد رکھنا چاہیے۔ اپنی تاریخیں بھول سکتے ہو، اپنی زندگی آگے پیچھے کر سکتے ہو، قیامت کو مت بھولنا۔ وہ یوم التنادی ہے، وہ چیخ و پکار کا دن ہے۔ وہ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر ڈالے گا۔ وہ یوم التغابن ہے، وہ دھوکہ کھا جانے کا دن ہے۔ وہ القارعہ ہے، کوٹنے والا، کھڑکھڑانے والا، کچلنے والا، مسلنے والا۔ اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، اذا جاءت الصاخہ، بار بار قرآن میں اللہ قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے اور قیامت کی یاد دلا رہا ہے کہ کہیں تم اس دن کو مت بھولنا۔ القارعہ، وہ کھڑکھڑانے والا، جیسے ہاون دستے میں دواؤں کو کوٹا جاتا ہے، اوکھلی میں مسالوں کو کوٹا جاتا ہے، جیسے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے۔ فرمایا القارعہ، وہ کھٹ کھٹانے والا۔ ملقارعہ، وہ کھٹ کھٹانے والا کیا ہے؟ وما ادراک ملقارعہ، اے دنیا کے نادان بھولے بھالے انسان، تجھے کیا پتا کہ وہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن اسٹینڈرڈ کے مارے انسان کا حال ایسے ہوگا جیسے پروں والے کیڑے ہوتے ہیں، جس کا جس طرف رخ ہوتا ہے وہ اس طرف اڑ جاتا ہے، آپس میں وہ کیڑے ٹکرا جاتے ہیں، کبھی کبھی چراغ کے اندر، شمع کے اندر، موم بتی کے اندر گر کر جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانوں کا حال ہونے والا ہے، اور انسانوں کا یہ حال کیوں نہ ہو۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جبکہ پہاڑوں کا یہ حال ہوگا، پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ آسمانوں میں روئی کے بادلوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب قیامت کے دن کی گرم ہواؤں کے تھپیڑے اور آتشی آندھیوں کے جھکڑ پہاڑوں پہ پڑیں گے تو پہاڑوں کے ٹکڑے اڑ جائیں گے، وہ سرکیں گے، درکیں گے۔ وَكَانَ السَّرَابَ، ریت بن جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، تو چل دیں گے، جیسے پانی بہتا ہے ایسے بہ پڑیں گے۔ اور جب قیامت کے دن کی آندھیاں ان ریت کے ذروں کو اڑائیں گی، کالعہن المنفوش، پورا کا پورا پہاڑ ہواؤں میں روئی کے بادلوں کی طرح اور ریت کے بادلوں کی طرح اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ جو ادھر کو دیکھا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر ابل رہا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر نے سونامی بن کر، سیلاب بن کر انسانوں کی بستیوں کو ڈبانا شروع کر دیا۔ جو ادھر کو دیکھا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے جانور انسانوں کی بستیوں میں گھسے چلے آ رہے ہیں۔ سانپ اور بچھو اپنے بلوں اور سوراخوں سے نکل کر، شیر، چیتے، لومڑیاں، بھیڑیے اپنی غاروں اور گفاؤں سے نکل کر انسانوں کی بستیوں میں چلے آ رہے ہیں۔ کاٹنے والے کاٹتے ہوئے، چیر پھاڑ کرنے والے چیر پھاڑ کرتے ہوئے، ڈسنے والے ڈستے ہوئے، ہر طرف سے انسان مصیبتوں سے گھرتا جا رہا ہے۔ زمین کے اندر مہا زلزلہ آ گیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو پورے طریقے سے ہلا دیا جائے گا۔ یہ فرمایا ہلا دیا جائے گا، زلزلت الارض نہیں فرمایا کہ زمین ہل جائے گی، کیونکہ زمین ہلے تو یہ شائبہ ہو سکتا ہے کہ جتنا زمین میں ہلنے کی طاقت ہے اتنا ہلے۔ فرمایا نہیں، اسے ہلایا جائے گا، مطلب اس کو ہلانے والے میں جتنی طاقت ہے اتنا ہلے گی، اور ہلانے والا اللہ ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو پورے طریقے سے وہ مہا زلزلہ آئے گا، جب زمین کانپے گی، جنگل کے جانور انسانوں کی بستیوں میں گھسے چلے آئیں گے، ہر طرف انسان مصیبتوں سے گھرے گا اور کہے گا این المفر، کہاں بھاگوں؟ جواب ملے گا لا وزر، کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تمہارے رب کے سامنے تمہاری پیشی ہو کے رہے گی۔ آمدنی کی پائی پائی، رزق کے دانے دانے، زندگی کے لمحے لمحے کا حساب ہوگا۔ ان ہنگاموں کے بیچ میں، ان طوفانوں کے بیچ میں، ان سیلابوں کے بیچ میں، ان صدموں، ان جھٹکوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ امتحان لینے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے امتحان لے گا، اور اس سے پہلے وجیء یومئذ بجہنم، جہنم لائی جائے گی۔ اللہ نے فرما دیا
جب سارے عذابات قیامت کے گزر جائیں گے، محشر کے سارے حادثے ہو چکیں گے، اب امتحان کا انتظار ہوگا کہ کب شروع ہوتا ہے۔ اتنے میں اللہ فرمائے گا جہنم تو لاؤ، جہنم کو تو لاؤ، ہم نے قرآن میں ان سے وعدہ کیا تھا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، وہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس کے بعد ہم تم سے حساب لیں گے۔ پہلے جہنم کا منظر دکھائیں گے، پہلے ہی انسان ٹوٹا پوٹا رو دھو کر پریشان ہو کر مصیبتوں میں گھرا ہوگا، ہوش اڑے ہوں گے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے جہنم لاؤ، اس کے بعد حساب ہوگا، اس کے بعد سوال ہوگا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن اللہ نعمتوں کے بارے میں سوال۔ اب جہنم آ رہی ہے، ہزاروں لگاموں میں جکڑی ہے، ہر لگام کو ہزاروں فرشتے پکڑے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں سے چھوٹی جا رہی ہے۔ سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، اس کی دہاڑ، اس کی چنگھاڑ سنائی دے رہی ہے۔ وَهِيَ تَفُورُ، وہ بھڑک رہی ہے۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، قریب ہے کہ وہ غصے میں پھٹ پڑے۔ جب وہ آگے بڑھتی ہے تو ایک دوسرے پہ انسان گر جاتے ہیں، انبیاء کرام تک گھبرا رہے ہیں، اولیاء کرام تک رو رہے ہیں۔ مغفرت آج عنقا ہو گئی، رحمت کے لالے پڑ گئے۔ کہاں تو وہ الرحمن علم القرآن تھا، اور آج کہاں لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی، جو بڑا قہر والا ہے، بڑا جبر والا ہے، بڑی پکڑ والا ہے، بڑا طاقت والا ہے۔ آج اللہ تعالی حساب لینے کو ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسے اللہ حساب لے گا کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہوگی، کوئی دیوار نہیں ہوگی، کوئی بچولیا نہیں ہوگا۔ اللہ ہے اور بندہ ہے۔ اللہ کے نور کے ایک ذرے کے سامنے موسیٰ کلیم اللہ نہیں ٹھہر پائے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جسمانی طاقت قرآن میں بیان فرمائی، روحانی طاقت کوہ طور پہ اعتکاف کرتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ موسیٰ تو اللہ کے سامنے ٹھہرے نہیں۔ ایک نور کا ذرہ جب کوہ طور پہ گرا، خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے، جعلہ دکا، پہاڑ کے ٹکڑے اڑ گئے۔ وہ اللہ اب بندہ اور اللہ ہے، اللہ سوال کر رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی انسان کا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ایک بالشت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان عمر فیما افناہ، بتاؤ زندگی کہاں لگائی؟ ابھی پچھلے جمعے سے اس جمعے تک، پچھلے اتوار سے اس اتوار تک کیا کیا؟ ابھی مجھ سے کوئی پوچھ لے، کیا میں جواب دے سکوں گا؟ اللہ سوال کرے گا، بتا تو نے اپنی زندگی کہاں لگائی؟ اب زندگی جہاں جہاں لگائی بتاؤ۔ اس زندگی میں بچپن بھی آ گیا، لڑکپن بھی آ گیا، نوجوانی بھی آ گئی، جوانی بھی آ گئی، ادھیڑپن بھی آ گیا، بڑھاپا بھی آ گیا، ارذل العمر بھی آ گئی کہ بالکل لٹک گئے اور بستر پہ پڑ گئے، سب آ گیا۔ لیکن اس کے بعد الگ سے ایک سوال ہو رہا ہے، عن شباب فیما ابلاہ، بتاؤ جوانی کہاں لگائی؟ جوانی زندگی کا سوال ہو گیا، جوانی کا سوال الگ سے ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے بڑے جتن سے، بڑے اہتمام سے جوانی کی دولت عطا فرمائی ہے۔ جوانی کی دولت، یہ جوانی سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ میرے نبی نے فرمایا اس دن جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ، یعنی اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، سارے سائبان، سارے چھپر، سارے سائے مٹا دیے جائیں گے۔ ایسے میں اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کے دین میں لگائی ہے، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر لگائی ہے۔ یہ اللہ الگ سے اس جوانی کا سوال کرے گا۔ اصحاب کہف 309 سال تک دین کی فکر لے کے سوتے رہے، ان کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ بڑے پہلوان تھے، یہ نہیں فرمایا وہ بڑے اولیاء تھے، یہ نہیں فرمایا وہ بڑے علماء تھے، یہ نہیں فرمایا وہ بڑے مفتیان تھے، فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ تو چند نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے، ہم نے ان کی ہدایت میں برکت دے دی۔ چند نوجوان
دین کی فکر لے کے سو گئے، اللہ نے ملک کی تقدیر بدل دی، اللہ نے بادشاہ بدلا، اللہ نے حکومت بدلی، ہدایت ان کے علاقے میں عام ہو گئی، صرف دین کی فکر لے کے سو گئے۔ بتاؤ، جس علاقے کا نوجوان دین کی فکر لے کے کھڑا ہو جائے اور محنتوں میں لگ جائے، اب اس علاقے کی تقدیر نہیں بدلے؟ ارے کیسے؟ لیکن کیسے کھڑا ہوگا؟ موبائل سے تو فرصت ملے، کیسے کھڑا ہوگا؟ واہی تباہی سے تو فرصت ملے۔ آج امت کی بچیوں کو تو خوب لان و تان کیا جا رہا ہے، لیکن بچوں کے بارے میں کون سوچ رہا ہے؟ کون فکر کر رہا ہے؟ جیسے ان کے ساتھ خون معاف، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کرنے دو۔ اور بچیاں دیکھو، بچیوں میں آج بھی اگر بگاڑ دیکھو گے نا تو لڑکوں کے مقابلے میں 10 گنا کم ہے۔ لڑکوں کے مقابلے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ 10 گنا کم ہے۔ اگر لڑکے سدھرے ہوتے، پورے طریقے سے دین پر زندگیاں ہوتی، اگر مردوں کی زندگی میں دین ہوتا، عورتوں کی زندگی میں بددینی آ ہی نہیں سکتی۔ تب تو انہوں نے سیکھا۔ بچہ تو بیچارہ پیدا ہوا تھا پاک اور صاف، ایک بچہ پیدا ہوا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پہ۔ اب اسے کون بگاڑتا ہے؟ آپ کہو گے شیطان بگاڑتا ہے، کوئی کہے گا ماحول بگاڑتا ہے، کوئی کہے گا زمانہ بگاڑتا ہے، اور میرے نبی فرماتے ہیں اس کے والدین بگاڑتے ہیں۔ والدین یہودی بناتے ہیں، والدین نصرانی بناتے ہیں، والدین مشرک بناتے ہیں، والدین کافر بناتے ہیں، یا پھر والدین مومن بناتے ہیں، یا پھر والدین مسلم بناتے ہیں، یا پھر والدین اسے ولی بناتے ہیں۔ والدین ہی سب سے پہلا الزام میرے نبی نے والدین پر عائد کیا۔ ارے کس نے کہا تھا کہ تم ملٹی میڈیا موبائل بچوں کے ہاتھوں میں تھماؤ؟ ذرا سا وہ چیخ کے رویا تو ماں سے کچھ نہیں بنا، لے یہ موبائل تھام۔ اب وہ موبائل لے کے بیٹھا ہے اور اس میں کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ اگر روزانہ ایک سبجیکٹ کو کوئی 15-20 منٹ آدھے گھنٹے پڑھے، 1 گھنٹے کسی چیز کو پڑھے گا، 1 سال کے اندر اس موضوع میں ماہر ہو جائے۔ اردو پڑھ رہا ہے روز ایک پابندی سے 1 گھنٹہ، 1 سال میں پتا چلا پورے پارٹنی کی سب سے اچھی اردو اسی کی ہو جائے گی نوجوانوں کے اندر۔ جو بزرگ ہیں پڑھے لکھے ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک سبجیکٹ کو کوئی ایک انسان ایک موضوع کو 1 سال تک صرف 1 گھنٹے روز پڑھے گا، کتنا ماہر ہو جائے گا۔ اور جو بچے روزانہ 5 گھنٹے موبائل میں ہیں، تو بتاؤ کیسا کفر اور شرک بھرا جا رہا ہے، کتنی بڑی نادانی ہے، کتنی بڑی حماقت ہے کہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ 18 سال سے پہلے ان کے ڈاکومنٹ پہ ہم سم بھی نہیں دیں گے، نمبر بھی نہیں دیں گے، اور آج مسلمان اپنے ڈاکومنٹ پہ سم اٹھاتا ہے، اپنے پیپر پہ موبائل لیتا ہے اور اپنے بچوں کو دے دیتا ہے۔ اب وہ موبائل بوٹلی چھری سے بچوں کو ذبح کر رہا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے سے بچے، آپ کے تو الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے، اللہ آپ کی ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔ شہروں کا یہ حال ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گھروں کے اندر مٹک رہے ہیں اور جو ہے فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، ویڈیو بنایا جا رہا ہے، اسے ڈالا جا رہا ہے جیسے یہ بہت بڑا کوئی کام، تعریف کے لائق کام ہو رہا ہے۔ برتھ ڈے منا رہے ہیں، اس کے فوٹو ڈال رہے ہیں، شادی کی سالگرہ من رہی ہے، اس کے فوٹو۔ انسان عرب والے کہتے ہیں نحن قوم نحمی حقیقتنا وبعض القوم يسقط بین بینا، ہم وہ ہیں جو اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، حالانکہ اس میدان میں بہت سے لوگ گر پڑ جاتے ہیں۔ ارے ہم وہ ہیں، ہاں یہ مہوبی، یہ میواتی، یہ سید، یہ شیخ، یہ پٹھان، یہ کہیں معاشرے سے کہ ہم وہ ہیں جو اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی چھونا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی شیطان کی اولاد نظر بھی نہیں ڈال سکتا ہماری عورتوں کے اوپر، لیکن آج شہروں میں یہ حال ہو گیا ہے۔ اللہ اس ماحول سے ہمارے ان علاقوں کی حفاظت فرمائے اور شہر والوں کو بھی سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے احمق اور بے وقوف ہیں کہ اپنی گھر کی عورتوں کے فوٹو جو ہے ڈال رہے ہیں، اور بچیاں اپنی ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں، ان پہ کوئی نگرانی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ 18 سال تک اپنے بچوں کو 20 سال تک موبائل سے بچاؤ، اور جب وہ بچے ہو جائیں 20 سال کے، 21 سال کے، 18 سال کی لڑکی، 21 سال کا لڑکا، فوراً ان کی شادی کرو، کوئی کسی چیز کا انتظار نہیں ہے۔ آپ کے الحمدللہ پھر بھی ماحول اچھا ہے، شہروں میں تو پڑھ رہے ہیں تو ابھی کمائیں گے، ابھی یہ ہوگا، ابھی وہ ہوگا،
کون گارنٹی لے گا؟ اس لیے ہم شریعت پہ عمل کریں. موبائل 18 سال تک 20 سال تک ہاتھ میں نہیں، اور اس کے بعد سب سے پہلا کام نکاح کریں گے. اگر نکاح ہو گیا انشاءاللہ 1000 فتنوں سے، میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نکاح ہو گیا آدھا دین محفوظ ہو گیا، اس نے اپنا آدھا دین کامل کر لیا. فاتقی فی نصف الباقی، اب باقی میں اللہ سے ڈرے. لیکن نکاح بہت بڑی ضرورت، اور اپنے ماحول کو بگڑنے مت دینا. یہ ان کی باتوں میں مت آنا کہ ابھی پڑھنے دو، پڑھائی تو اس کے بعد بھی ہوتی ہے. ہم نے شادی کے بعد جو ہے فضیلت اور افتاح کیا، اور جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی شادی کے بعد جو ہے دور حدیث کے اندر پڑھوایا، تو وہ تو پڑھائی تو بعد میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ضرورت پوری ہونا ضروری ہے. نوجوانوں سے خاص طور سے کہتا ہوں، تمہارے آبا و اجداد نے 17 سال کی عمر میں ملک فتح کر لیے. محمد ابن قاسم نے جب سندھ کا علاقہ فتح کیا اور ہندوستان میں داخل ہوئے، قبیلہ ثقیف کے طائف کے علاقے کے، عمر تھی 18 سال. طارق ابن زیاد نے جب اندلس اسپین فتح کیا، آج بھی جبل الطارق اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں سے وہ چڑھ کر آئے تھے. وہ 18 سال کا نوجوان آج 18 سال 17 سال میں تمہارے آبا و اجداد ملکوں کو فتح کرتے تھے، دشمنوں کی صفوں کو الٹ دیتے تھے، اور آج کہتے ہیں 17 سال کا بچہ ہے، 18 سال کا بچہ ہے. یہ بچہ ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. تو فرمایا دوسرا سوال ہے عن شباب فیما ابلاہ، جوانی کہاں لگائی، وعن مال من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا. یہ تو مزاج نہیں ہے آ رہا ہے آنے دو، کہیں سے بھی آ رہا ہے آنے دو. نہیں، ہر چیز میں باریکی سے دیکھنا ہے، حلال ہے حرام ہے. کتنا ہی ماحول بگڑ جائے، کتنا ہی دنیا میں سود ہو جائے، سود کے بارے میں تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا سودیوں سے اللہ کی جنگ ہے. سنو، سود کے نظام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو نہیں بچاتا تو اللہ سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اب جو سودی نظام میں پڑے گا وہ اللہ سے جنگ کرے گا، اور جو اللہ سے جنگ کرے گا کیا وہ جیت سکتا ہے؟ کیا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ سود سے، رشوت سے، حرام کمائیوں سے ہم سب کی عبادت فرمائے. سوال ہوگا کہاں سے کمایا؟ وہ کمایا تو بہت حق حلال کا ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، قد الیمین ہے، ہاتھوں میں بٹے پڑ گئے ہیں، پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں. کمایا تو بہت محنت اور ایمانداری سے ہے، لیکن خرچ کرنے کی بھی آزادی نہیں ہے. فرمایا وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا، اس کا بھی اللہ سوال کرے گا. یہ نہیں کہ فضول خرچی کے اندر اڑا دیا، یہ نہیں کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں اڑا دیا، یہ نہیں کہ جہیز جیسی ناجائز چیزوں کے اندر اس کو لگا دیا، یہ نہیں کہ فضول خرچی کر ڈالی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے صرف گناہگار نہیں ہیں بلکہ وہ شیطان کے بھائی ہیں. شادی ہو، ولیمہ ہو، کوئی بھی زندگی کا موڑ ہو، ہر موڑ پر یہ ہو کہ اللہ کے نبی نے اس کام کو کیسا کیا، اسی سادگی، اسی سلیقے سے کام کو کیا جائے گا تو پھر اس سوال کا جواب بھی بن پڑے گا. اور فرمایا وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا، وعن علم ماذا عمل به، اور جو علم اللہ نے تمہیں دیا تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا. جب تک ان 5 سوالوں کے جواب انسان نہیں دے دے گا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. اور پھر یہ فرمایا کہ اس کے بعد بھی اللہ اپنے گواہوں کو بھی پیش کرے. یہ نہیں کچھ بھی بولا اور نکل لیے، وہاں یہ نہیں چلے گا. اللہ کی بات سب سے سچی بات ہے، جو وہ کہتے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس کے باوجود اللہ گواہوں کو پیش کرے. الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتا ہے ہم منہوں پر مہر لگا دیں گے، زبانوں کو گنگ کر دیں گے، ہونٹوں کو سی دیں گے، کیونکہ یہ زبان خوب جھوٹ بولتی ہے. الیوم نختم علی افواہہم، منہوں پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وتشہد ارجلہم، پیر گواہی دیں گے. انسان کا پورا جسم، اس کی کھال، اس کے بال، اس کا رواں، اس کی الٹی ران، یہ سب گواہی دے گا جو کچھ اس نے کیا ہے. اب انسان چھپ جائے، بھاگ جائے، چھپا لے، کچھ بھی کر لے، لیکن کیا اپنے جسم سے کہیں جا کے چھپ سکتا ہے؟ دوسرا گواہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین تمہارے کندھوں پر سوار ہیں، وہ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. تیسرا گواہ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا اس مسجد کی یہ زمین اور فرش کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے نوافل پڑھے ہیں،
جتنے دین کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں یہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا، یا بازار کی زمین، سینما ہال کی زمین گواہی دے گی، مجھ پہ بیٹھ کر بدکاری کے مناظر دیکھے گئے، مجھ پہ بیٹھ کر یہ حرام کاریاں کی گئی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا۔ اور تیسرا گواہ اعمال نامہ، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا، وہ کہے گا، اس کی تو چیخ نکل جائے گی۔ قرآن نے اس چیخ کا بھی ذکر کیا ہے، ہا اقرؤوا کتابیا، ہائے دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے معلوم تھا کہ مجھے حساب کا سامنا کرنا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ ایسی زندگی میں ہوگا جو اسے خوش کر دے گی۔ فی جنت عالیہ، اونچے قسم کی جنت ہوگی۔ قطوفہا دانیہ، جس جنت کے درختوں کے باغوں کے درختوں کی شاخیں پھلوں کے بوجھ کی وجہ سے زمین پر پڑی ہوں گی، اور جیسے ماں کہتی ہے شام کو اپنے بیٹے سے کہ میرا بیٹا یہ بھی کھا لے، یہ بھی کھا لے، تو بڑی محنت کر کے آیا ہے، دیکھ کیسا تیرا چہرہ کالا ہوا جا رہا ہے، تو یہ بھی کھا، یہ بھی کھا۔ ایسی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کے لہجے میں اللہ فرمائے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے فرصت کے دنوں میں کرے ہیں۔ وہ وہاں کھیت چھوڑ کر وہ مسجد کو جانا، وہ دکان چھوڑ کر نماز پڑھ کے آنا، وہ دین کی محنتیں جو تم نے کی ہیں، اب ان کے بدلے میں تم یہاں پر کھاؤ پیو مزے سے، نان سٹاپ، رکنا نہیں ہے، جتنا کھانا ہے کھاتے چلے جاؤ، یہاں بھی کھاؤ، یہاں بھی کھاؤ، جو کھانا ہے وہ کھاؤ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دے دیا گیا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا، رو رو کے کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ نہیں ملتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میری موت پر میرا قصہ تمام ہو جاتا، مجھے قبر کے کیڑے کھا جاتے۔ ما اغنا عنی مالیا، میرے مال نے مجھے کوئی نفع نہیں دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا عہدہ، میرا منصب، میری طاقت، میری قوت، میری شان و شوکت سب ختم ہو گئی۔ پھر اللہ فرمائے گا خذوہ، اسے پکڑو، فغلوہ، اور اس کے گلے میں توق ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، اور اسے جہنم کے بیچ میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور اس کو 70 گز کی زنجیر کے اندر باندھ دو۔ ایک ایک گز مدینہ سے دمشق، شام، ملک شام تک سینکڑوں کلومیٹر کا ہے، اور ایسے 70 گز کے برابر وہ زنجیر ہے، اور جیسے موتی کو پرویا جاتا ہے ایسے انسان کو اس زنجیر میں پرویا جائے گا، اور جو سرا زنجیر کا بچے گا اسے لپیٹا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، زبردست قدرت والے اللہ پر اسے بھروسہ نہیں تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور خود کیا غریبوں کو کھانا کھلاتا، کسی کو پھوٹے منہ ترغیب بھی نہیں دیتا تھا کہ ارے غریبوں کا خیال کر لو، بیواؤں کا لحاظ کر لو، یتیموں کی پرواہ کر لو، کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، بلکہ بعض تو کرتے ہوئے کا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ ہمارے ساتھی یہ بتا رہے ہیں لاک ڈاؤن میں جب غریبوں کو کھانا بانٹا، بعض ساتھی کہنے لگے ارے یہ کام اپن کو نہیں کرنا ہے، ارے دین کا سارا کام اپن کو کرنا ہے، دین کا سارا کام اپنا ہے، خانقاہ کا کام اپنا ہے، مدرسے کا کام اپنا ہے، یتیموں کا کام اپنا ہے، بیواؤں کا خیال یہ کام اپنا ہے، دین ہی کو زندہ کرنے کے لیے ساری محنت ہے۔ تو ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، دنیا میں بہت تھے اس کی واہواہی کرنے والے، اس کا فرینڈ سرکل، اس کی ٹولی بہت بڑی تھی، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے جو اس کی مدد کرے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور دنیا میں بڑے مرغ و مسلم اڑاتا تھا، اور آج جہنمیوں کے خون اور پیپ کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، ایسے گندے کھانے کو خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ اللہ ایسے کھانے سے ساری امت کی حفاظت فرمائے، ایسا خطا کار بننے سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔
اس کے لیے کہا جاتا ہے وقت رہتے موت سے پہلے پہلے ہم موت کی تیاری کر لیں. بھائی علماء کرام ہیں، ان کا ایک دین کا میدان ہے، سارے کام کر رہے ہیں. ایک عالم یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے تقریر بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم جیسے عام لوگ کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ آپ کو دے دیے کہ 4 بچوں کو پڑھاؤ، پڑھا لو گے؟ اس جمعے کو ذرا سا تم اس مسئلے کو بتا دو، لوگوں کو بتا سکو گے؟ عام لوگوں کے لیے تو یہ دعوت کا کام اللہ کی بڑی رحمت ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے کرم سے اور اس کی توفیق سے دعوت کے کام کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں دے دیا. اب یہ سرا ہم سے نہ چھوٹ جائے. یہی کام تو ہمارے لیے ہے کہ آج اگر ایک انسان انگوٹھا ٹیک ہے، کر سکتا ہے، گاؤں کا ہے کر سکتا، شہر کا ہے کر سکتا ہے. میں نے تو یہ دیکھا کہ بھوپال مرکز کے اندر لوہے کی 4 سیڑھیاں لگی ہیں. ایک صاحب کے پیر یہاں سے کٹے ہوئے اوپر جانے کی کوشش کر رہے. میں نے کندھے ایسے پکڑے اور اندر بٹھا دیا. پھر وہ اور آگے گئے تو مجھے گمان ہوا، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے کہا یہیں پہ بیٹھ جائیے. مقصود یہ تھا کہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ یہیں پر بیٹھ جاتے ہیں دروازے کے پاس. تو غصے میں بولے کہ میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے رستے میں 4 مہینے کے لیے نکلا ہوا ہوں. 2 مہینے ہو گئے، 2 مہینے بچے ہیں. پٹنہ سے ہماری جماعت نکلی ہے، جس کے پیر رانوں پہ سے کٹے ہیں وہ اللہ کے رستے کے اندر گھوم رہا ہے. جو بولنے سے معذور ہے وہ اللہ کے رستے میں جا رہا ہے. وہ جو دیکھنے سے معذور ہے وہ اللہ کے رستے میں جا رہا ہے. یہ ہاتھ پیر والوں کو، ان صلاحیت مندوں کو کیا ہو گیا کہ کچیا رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، عذر بتا رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں. ہم سب نیت کریں کہ ہم کوئی ایسا عذر نہیں بنائیں گے، اللہ کے رستے میں پابندی سے جائیں گے اور مسجد کی آبادی کی محنت کے اندر لگیں گے. مسجدوں کی ناقدری کری، اللہ نے تالے لگوا دیے. اب کتنے بڑے صوفی نمازی ہو مسجد میں نہیں آ سکتے. دوبارہ اللہ نے موقع دیا ہے. اب اللہ سے یہ دعا کرو، یہ وعدہ کرو کہ اللہ ہم تیری مسجد کو آباد کریں گے. اب کبھی ہمیں اپنے در سے نہ دھتکارنا، ہمیں اپنے در سے اپنے گھر سے نہ بھگانا. ہم مسجد کی آبادی کی محنت میں لگیں گے. قیامت کے دن اللہ جن کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اس میں ایک وہ شخص بھی ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، مسجد میں اٹکا ہے، دل مسجد میں لٹکا ہے کہ مسجد سے گئے کام کرا پھر مسجد میں آ گئے ہیں. ایسے دل مسجد میں لگنے لگے. حلقے سارے مسجد میں قرآن کا، تعلیم کا، تشکیل کا، ترتیب کا حلقہ ہماری مسجدوں کے اندر لگے. اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہمیں اللہ کے راستے کے اندر وقت لگانا ہے. ارے لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب اس کے لیے ذرا ہمت کر کے بتاؤ کہ کون کون اللہ کے راستے میں وقت لگانے کو تیار ہے؟ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے، اللہ دنیا آخرت کے مسائل کو حل فرمائے. بتاؤ بھائی ماشاءاللہ. کلو بھائی 4 مہینے، بتاؤ بھائی. جی ماشاءاللہ. مشرف بھائی 4 مہینے. ماشاءاللہ. محمد طاہر، بتاؤ بھائی بتاؤ. عابد بھائی، ماشاءاللہ. عابد بھائی 4 مہینے. جہانگیر بھائی، جہانگیر بھائی بولے بھائی پیر بھائی 4 مہینے. ماشاءاللہ. محمد ساجد اور بولے نائب بھائی، ماشاءاللہ. اور بتاؤ نہیں بولے محمد محسن، عرفان بھائی، حاجی چھوٹے خان، نصر الدین ٹھیکیدار، مجیم بھائی، اور بولے بھائی حاجی ببلی، اور بولے بھائی ماشاءاللہ. اور بتاؤ. رئیس بھائی، حنیف بھائی، محمد کلیم، اور بتاؤ بھائی ماشاءاللہ. آصف بھائی، اور بولے بھائی جلدی جلدی بولے حاجی امام خان،
بتا سیف الدین حمید بھائی اسلم بھائی اور بولے کھڑا ہو کے دکھوا دیں بتاؤ بھائی ماشاء اللہ. عالم صاحب ہاشم اور بولے بھائی بولے جلدی جلدی بتا دیں محمد شفیق بھیا تو ادھاری والے ہو گئے نقد والے بتا نقد والے کا ماشاء اللہ جی جی بتا ہماری مسجد سے جماعت انشاءاللہ ماشاء اللہ. مذکورات کی دو